أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آج کے درس کے اندر ہم قبولیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی، ربنا تقبل منا، اللہ جی ہم بیت اللہ کی تعمیر شروع کی ہے، باپ بھی اور بیٹے نے بھی، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور اسماعیل علیہ السلام یہ ذبیح ہیں۔ دونوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو انہوں نے یہی دعا کی، ربنا تقبل منا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی تیزی کے ساتھ۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اسے بلایا، فرمایا میرے صحابی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس بندے نے پھر جلدی وضو کیا اور تیزی کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری دفعہ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹ جا اور دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ پھر اسی طرح ہی ہوا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ نبی مجھے تو اس طرح ہی پڑھنی آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے، نماز کے اندر اللہ کو سامنے حاضر ناظر جو ہے نا سمجھ کر پڑھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو نماز بندہ مسجد میں پڑھ رہا ہے اور سیر نہیں ہو کے کر رہا ہے۔ تو حضرات یہ اعمال کی قبولیت کے اندر خشوع و خضوع کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور خلافت میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھئی کھلے میدان کے اندر جا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بارش نازل کر دے۔ جب میدان کے اندر جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ بارش نازل کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جس سے ہم ناراض ہیں، وہ ہماری نافرمانی کرتا ہے، اور جتنی دیر تک وہ بندہ تمہاری مجلس سے باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ باہر چلا جائے تو اب اس بندے نے اللہ سے کال ملائی کہ بستی بہت ہے، اگر سب کے سامنے میں چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس نے خفیہ کال ملائی، تو تھوڑی دیر کے بعد بارش نازل ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ جی آپ تو کہتے تھے کہ جتنی دیر تک وہ بندہ آپ کی مجلس سے باہر نہیں جائے گا بارش نہیں ہوئی، اب بندہ بھی نہیں گیا اور بارش بھی ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جی آپ اس کا مجھے نام بتلائیے، اس کا تعارف کرائیے۔ فرمایا موسیٰ ہم نے تو اس وقت آپ کو نہیں بتایا تھا جب ہم اس سے ناراض تھے، اب تو ہمارا جو ہے دوست بن گیا، آپ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو حضرات دعا قبولیت جو ہے یہ پتہ نہیں کون سی گھڑی ہوتی ہے کہ جس کے اندر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا مقام سنیے، فرمایا اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔
یہ عمران کی بیوی ہے، اس نے نظر مانی، انی نظرت لک ما فی بطنی، اس نے نظر مانی کہ اللہ کی جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتی ہوں، فتقبل منی، تو آپ مجھ سے میری نظر کو قبول کیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اس نے کہا کہ اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ اس بات کو زیادہ جانتے ہیں، ولیس الذکر کالانثى، یہ عمران کی بیوی نے کہا کہ جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اس نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی اس کو اور اس کی اولاد کو میں شیطان مردود سے پناہ میں جو ہے نا اس کو دیتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی نظر کو قبول کر لیا، تو جب قبول کر لیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کر دیے، سبحان اللہ۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر کمرے کے اندر داخل ہوئے، وجد عندها رزقا، تو اس کے سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں نظر قبول ہونے لگی ہے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، دعا کیا کی کہ اللہ جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، آپ مجھے اولاد عطا کیجیے، رب هب لي من لدنك طيبة ذریۃ طیبہ، اللہ جی مجھے نیک اولاد عطا کیجیے، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تو فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے محراب کے اندر، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تو فرشتے نے کہا کہ بے شک اللہ پاک نے آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ بیٹا سردار بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، عزت والا مقام والا ہوگا۔ تو جب فرشتے نے یہ بات کہی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا قال رب انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کس طرح پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ 5 ہو چکی ہے۔ تو قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا کہ بھئی یہ کام اسی طرح ہی ہوگا کیونکہ آپ کے رب نے یہ بات کہہ دی ہے، اسی طرح ہی ہوگا۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کی کوئی نشانی میرے لیے جو ہے نا وہ مقرر کر دیجئے، تو اللہ فرماتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، فرمایا اے زکریا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکے گا، الا رمزا صرف اشارے کے ساتھ بات کر سکے گا، واذکر ربک کثیرا، اور اس وقت اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح کو بھی اور شام کو بھی اس کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ نے کس طرح دعا قبول کی ہے کہ بڑھاپا ہے،
بیوی 5 ہو چکی ہے، لیکن اللہ پاک ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو حضرات بات ہے قبولیت کی۔ نبی اسلام والسلام نے فرمایا، آخری بات سنیں، نبی اسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر میں جا رہے تھے، تو رستے کے اندر اندھیری آئی، تو وہ ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی۔ جب وہ غار میں پہنچے تو غار کے منہ کے اندر ایک پتھر آ کر رک گیا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ تو اب وہ تینوں نے کہا کہ بھئی اب موت کا انتظار کیا جائے، کیونکہ اس وقت یہ سہولیات ہوتی نہیں تھی۔ تو جب کافی دیر گزر گئی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم نے زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل کیا ہو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو اور وہ عمل ہمارا قبول ہو، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ تو ان میں سے ایک بندے نے کہا، اللہ جی آپ جانتے ہیں کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک رات میں لیٹ ہو گیا، تو میرا یہ معمول تھا کہ میں بکریوں کا دودھ جو ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا، اس کے بعد بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ میں لیٹ ہو گیا اور میرے والدین جو ہے نا وہ دونوں سو گئے۔ جب دونوں سو گئے تو میں نے پیالہ دودھ کا پکڑا ہوا ہے اور ان کے سرانے کھڑا ہوں کہ کب یہ جاگیں اور میں ان کو دودھ پیش کروں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے بچے، میری بیوی، انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ دودھ دیجیے، ہمیں پلائیے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کے سرانے کھڑا رہا اور دودھ اپنے بچوں کو نہ دیا۔ جب کافی دیر بعد والدین کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا جو ہے ہمارے سرانے کھڑا ہے دودھ پیش کرنے کے لیے، انہوں نے اس سے دعا دی۔ اس بندے نے کہا، اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ پتھر تھوڑا سا غار کے منہ سے ہٹ گیا اور روشنی اندر آنا شروع ہو گئی، اور ان کو یہ امید لگی کہ اللہ ہمیں ضرور اس مصیبت سے نجات عطا کرے گا۔ اور دوسرے بندے نے کیا کہا، اس نے کہا، اللہ جی ایک دفعہ میں نے ایک مزدور رکھا ہوا تھا اور میں نے اس کو مزدوری دی جاتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ یہ مزدوری تھوڑی ہے، میں یہ مزدوری نہیں دوں گا، میری مزدوری زیادہ بنتی ہے۔ تو وہ بندہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ تو کافی عرصے بعد وہ بندہ دوبارہ آیا۔ اچھا اس بندے نے اس مزدوری کے پیسے رکھے نہیں ہیں، بلکہ اس مزدوری کے پیسوں سے کاروبار کیا، اور وہ کاروبار اتنا ترقی کر گیا کہ وہ ایک بکریوں کا ریوڑ بن گیا، اونٹوں کا ریوڑ بن گیا۔ جب کافی مدت بعد اس بندے کو کوئی مجبوری پیش آئی تو وہ بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ بھائی جو میری اس وقت مزدوری بنتی تھی آپ صرف مجھے وہی مزدوری دے دیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ بھئی یہ بکریوں کا ریوڑ بھی لے جا، یہ اونٹوں کا ریوڑ بھی لے جا۔ تو اس مزدور بندے نے کہا کہ اس طرح مزاح نہیں کرتے، مجھے میری مزدوری دو اور میں جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، یہ بکریوں کا ریوڑ بھی تیرا ہے، یہ اونٹوں کا ریوڑ بھی تیرا ہے۔ تو اللہ جی میں نے اس کو بکریوں کا ریوڑ بھی دے دیا، اونٹوں کا ریوڑ بھی دے دیا، اگر میں نے یہ عمل آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو آپ اسے قبول کر کے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کرتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ پتھر تھوڑا سا غار کے منہ سے اور ہٹ گیا، لیکن اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ باہر آ سکے۔ اب تیسرا بندہ جو ہے اس نے کہا کہ اللہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس میرے چاچا کی بیٹی آئی، اس نے مجھ سے پیسوں کا تقاضا کیا، مطالبہ کیا، تو میں نے اس کو برائی پر آمادہ کر لیا۔ تو جب میں نے اس سے پیسے دے دیے، اس کو اپنے گھر لے آیا، تو اس میری چاچا کی بیٹی نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، اللہ سے خوف کر۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اسے پیسے بھی دے دیے اور میں نے توبہ بھی کر لی۔ تو اللہ جی اگر میں نے یہ عمل آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کرے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ تینوں بندے اس غار سے نکل کر اپنے سفر کو روانہ ہو گئے۔ تو حضرات بات ہوتی ہے قبولیت کی، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نفل عبادات کرتے ہیں، تو کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ خوش ہو جائے۔
اللہ ہماری عبادات کو قبول کرے۔ تو ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ دعا کرنی چاہیے، اور نماز کے اندر نبی علیہ السلام سے یہ دعا ثابت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ جی ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اور نبی علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، یہ صبح شام کے اذکار میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علما نافعا، ایسے علم کا جو مجھے نفع دے، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، ورزقا طیبا، اور ایسا رزق میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو پاک ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ تو یہ دعا صبح شام 3 دفعہ پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اور ہم جو بھی عمل کریں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔